بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج واقع کربلا کو کون نہیں جانتا ہے، جس میں اہل بیت رسول کو چن چن کر قتل کر دیا گیا اور عورتیں بچیوں کو غلام باندی بنا لیا گیا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ ظلم و ستم کرنے والے کوئی غیر مسلم یہودی عیسائی وغیرہ نہیں تھے، بلکہ خود اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا؟ یعنی امام حسین تو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، تو پھر کربلا میں امام حسین کیوں پہنچے، کس نے بلایا اور پھر بلا کر آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ویڈیو کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک ایجوکیٹڈ دنیا کے بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ بات ہے جب ہجری کا 60واں سال ختم ہونے کو تھا اور شعبان کے مہینے میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں کو اب کسی دوسرے شخص کو امیر بنانا تھا، کیونکہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا تھا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط عائد کیے تھے جن کی بنا پر آپ کو منصب خلافت عطا کیا گیا تھا۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد آپ کا کوئی بیٹا یا اہل و عیال میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی جانشین نہیں بنے گا اور نہ آپ کسی کو نامزد کریں گے، بلکہ یہ مسئلہ امت کے سپرد کیا جائے گا۔ امت جسے چاہے گی اپنا امیر، اپنا خلیفہ مقرر کر لے گی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا یزید نے اس پر عمل نہ کیا اور اس شرط کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور منصب خلافت پر جبراً بیٹھ گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، تو جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اب امیر المومنین ہوں اور آپ کو میری بیعت کرنی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یزید کی تمام مکاریوں، تمام اس کے عیاشیوں سے واقف تھے، اس کے تمام غلط کاموں کرتوتوں کا آپ کو علم تھا۔ اس وجہ سے آپ نے یزید کی بیعت قبول نہ کی اور اس بات کو ٹال دیا اور مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ جب کوفہ والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ وہ لوگ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، حضرت علی کے شیعان خاص میں سے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے اور امام حسین کو بلائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو ان کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط لکھنا شروع کیے اور ہر خط میں یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ اے حضرت علی کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم اس ظالم و جابر کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ لوگ خطوط میں لکھتے تھے کہ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر ہے، ہم اس کے پیچھے تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا امیر چننا چاہ رہے ہیں۔ اس ٹائپ کے خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 2 نہیں، 10 15 نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آ رہے تھے، جن کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے، امام حسین کو پڑھنا بھی دشوار ہو رہے ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان خطوط کو ہم نے 2-3 بوریوں میں بند کر رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ کوفی قوم کتنی بے وفا ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو بھی انہی کوفیوں نے ہی شہید کروایا تھا۔ لیکن آپ نے پھر بھی اس مصلحت کو زیر نظر رکھتے ہوئے کہ ایک قوم ظالم و جابر کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہ رہی ہے اور وہ ہمیں بیعت کے لیے بلا رہی ہے، تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی قیادت کے لیے جائیں۔ آپ نے ان کے خطوط کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو ایک جواب بھی دیا۔ اس جوابی خط میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ہم اس وقت کوفہ تو نہیں آ سکتے، لیکن ہاں ہم اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں۔ اگر حالات بہتر رہے، اگر حالات خوشگوار رہے، تو انشاءاللہ ہم بھی جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں گے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے روانہ کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچے اور حضرت مختار بن عبید کے گھر میں ٹھہرے، تو لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں اور مختار بن عبید کے گھر پر تشریف فرما ہیں، تو یہ شیعان علی جوگ در جوگ مختار بن عبید کے گھر میں اکٹھے ہونے لگے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرنے لگے۔ یہ بیعت اتنی تیزی سے کر رہے تھے کہ پہلے ہی ہفتے میں قریب 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔
جب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفیوں کا ایسا عشق دیکھا، ان کی ایسی محبت دیکھی کہ ایک ہی ہفتے میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، تو آپ نے فوراً امام حسین کو رپلائی دیا کہ یہاں پر حالات بہت بہتر ہیں، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، اور یہ خط لکھ کر آپ نے امام حسین کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جب یزید کے مخبروں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفی بہت تیزی سے بیعت کر رہے ہیں، تو انہیں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہ کوفی ایک امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح یزید کی سلطنت کو پاش پاش نہ کر ڈالیں، تو انہوں نے فوراً یزید کو خط لکھا اور پوری صورتحال بیان کر دی کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے نائب کے طور پر کوفہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ کوفی جوگ در جوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ جب یزید نے یہ خط دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اپنے کچھ خاص دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو ان دوستوں نے مشورہ دیا کہ بصرہ کا جو اس وقت گورنر ہے ابن زیاد، اس کو کوفہ بھیج دیا جائے، یہ بڑا ہی ظالم و جبر گورنر ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا اور وہاں پر تمہارا نظام قائم کر دے گا۔ یزید نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ تم بصرہ کے ساتھ ساتھ اب کوفہ کے بھی گورنر ہو۔ ابن زیاد نے فوراً بصرہ میں اپنا ایک نائب چھوڑا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں یزید کا ایک گورنر کے طور پر یہاں کوفہ آ رہا ہوں، تو کہیں مجھے لوگ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے قتل نہ کر دیں، اس لیے اس نے وہ لباس پہنا جو اس وقت مکے کے مدینے کے لوگ لباس پہنا کرتے تھے، اور اسی راستے سے اسی روٹ سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے مکہ مدینہ کے قافلے آیا کرتے تھے۔ اور شام کے وقت یہ ابن زیاد مکہ مدینے والے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، اور لوگ مرحبا مرحبا آپ کا ویلکم کر کے آپ کا استقبال کر رہے تھے اور آگے پیچھے چل رہے تھے، نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ لیکن جب دست بوسی کے لیے بھیڑ زیادہ لگنے لگی تو ابن زیاد کے ایک سپاہی نے آواز لگائی کہ اے لوگو، یہ کوئی تمہارا امیر نہیں، امام حسین نہیں، بلکہ یہ کوفہ کا نیا گورنر ابن زیاد ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو انہیں بہت رنج و غم ہوا اور وہ سب لوگ فوراً تتر بتر ہو گئے اور اپنے اپنے کام سے لگ گئے۔ ابن زیاد نے رات گورنر ہاؤس میں گزاری اور صبح ہوتے ہی کوفیوں کی ایک میٹنگ بلائی، جس میٹنگ میں اس نے ایسا زوردار خطبہ دیا جس سے لوگوں کی روح کانپ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر امیر المومنین یزید نے بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ جو ہماری بات مانے گا، آپ کی بیعت قبول کرے گا تو اس کے ساتھ تو میں رحم کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، لیکن جو مخالفت کرے گا، جو مخالفوں کو اپنے گھر میں ٹھہرائے گا تو اس کا حشر بہت برا ہوگا، ان کے مال کو لوٹ لیا جائے گا، بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا اور ان کی عزت و آبرو کی بھی کوئی فکر نہ کی جائے گی۔ اور اگر ہمیں یہ خبر ملی کہ کسی کے گھر پہ کوئی باغی ٹھہرا ہوا ہے جو کہ یزید کی خلافت کا منکر ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا ہے، تو ہم اس کو فوراً قتل کر دیں گے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مختار بن عبید کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن آپ نے جب یزید کی یہ باتیں سنی تو آپ نے وہاں ٹھہرنا بہتر نہ سمجھا اور آپ وہاں سے حضرت ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے، جو کہ محب اہل بیت تھے اور اہل بیت سے حد درجہ عشق رکھا کرتے تھے۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر جو کہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، یزید کا لیٹر دیا اور آپ کو معزول کر دیا، اور ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن گیا، اور گورنر بنتے ہی اس نے کوفہ کے تمام بڑے بڑے خاندانوں، قبیلوں کے سرداروں کو، رئیسوں کو، امیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو قید میں ڈال دیا، اور ان سب سے پوچھ تاچھ کرنے لگا کہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے، مکے سے جو امام حسین کا نائب آیا ہے وہ کہاں ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں بتایا، تو اس نے ایک جاسوس لگایا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ نکالنا تھا۔ وہ جاسوس اتنا چالاک تھا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں گیا اور ایک محب اہل بیت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جا کر ان سے کہا کہ میں عاشق اہل بیت ہوں اور میں نے سنا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں نے یہ 3000 درہم ان کے لیے نکال کر رکھے ہیں، میں یہ ان کو دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں مسلم بن عقیل سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اس محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ تم یہ بات بھری مسجد میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو۔ لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار دیکھ رہا ہوں، یہ یقیناً کسی اہل بیت کے محب کے چہرے پر ہی نمودار ہو سکتے ہیں۔ تو اس محب اہل بیت نے کہا کہ تم نے صحیح پہچانا، میں عاشق رسول ہوں اور عاشق اہل بیت بھی ہوں۔ پھر یہ عاشق اہل بیت مسلم بن اوسجہ اس غلام کو، اس جاسوس کو حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں لے کر گیا، اور اس غلام نے آپ کو 3000 دراہم نذرانے کے طور پر پیش کیے اور اکثر آپ کی بارگاہ میں آنے جانے لگا۔ یہ دن بھر حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں رہتا تھا اور رات میں پوری رپورٹ جا کر ابن زیاد کو دے دیا کرتا تھا۔
یہ ہانی بن عروہ جس کے گھر حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، یہ ابن زیاد کا بھی بہت خاص بندہ تھا، اس سے تعلقات اچھے تھے۔ تو جب ابن زیاد کو یہ پکا معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس نے ہانی کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور ہانی جب ابن زیاد کے سامنے حاضر ہوئے اور سلام عرض کی تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہانی سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب ہانی نے پھر سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا اور ایک دم سے بھڑکنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ہانی، تم نے اپنے گھر کو ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے، اور تم نے باغیوں کو وہاں پر پناہ دی رکھی ہے، اور تم کیا سوچتے ہو کہ میں ان سب باتوں کو نہیں جانتا ہوں؟ پہلے تو ہانی نے ان سب باتوں کا سرے سے انکار کیا اور ابن زیاد کی تمام باتوں کو خارج کر دیا، لیکن جیسے ہی ابن زیاد نے وہ جاسوس جو مسلم بن عقیل کا محب بن کر آپ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہتا تھا، ہانی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، تو اس کو دیکھتے ہی ہانی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب جھوٹ بولنے کی، انکار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی، تو ہانی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں مسلم بن عقیل سے جا کر کہہ سکوں کہ آپ اب دوسرا ٹھکانہ دیکھ لیجئے، میں اپنے گھر پر آپ کو نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو ابن زیاد بولا کہ تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور تب تک تمہیں رہا نہیں کیا جائے گا جب تک تم مسلم بن عقیل کو میری بارگاہ میں حاضر نہیں کر دیتے۔ ہانی نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں اور میں مہمانوں کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ ہماری روایات ہیں کہ ہم مہمانوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی نہیں کرتے ہیں، میں ان کو کسی بھی صورت میں تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اتنا سننا تھا کہ ابن زیاد نے کہا پھر میں تمہارا سر قلم کر دوں گا اگر تم مسلم بن عقیل کو میرے گھر حاضر نہیں کرو گے۔ ہانی نے کہا کہ اگر تم میرا سر قلم کر دو گے تو پھر خیر تمہاری بھی نہیں ہے، تمہارے آس پاس بھی تلواریں چمکیں گی۔ جب یہ بات ابن زیاد نے سنی تو اس نے ایک ڈنڈا نکالا اور ڈنڈے سے ہانی بن عروہ کے چہرے پر، سر پر زوردار بار کرنا شروع کر دیا۔ ان واروں سے ہانی کا سر اور چہرہ بہت بری طریقے سے زخمی ہو چکا تھا اور پورا لباس خون میں تر بتر ہو گیا تھا۔ ابن زیاد نے ہانی کو تو قید میں ڈلوا دیا، لیکن باہر عوام میں ہانی کے قبیلے میں یہ بات پھیل گئی کہ ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا ہے، اور ہانی کے قبیلے کے ہزاروں نوجوان انتقام 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 کا نعرہ لگاتے ہوئے گورنر ہاؤس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ یہ بھیڑ دیکھ کر ابن زیاد بہت گھبرا گیا اور اس نے قاضی کو بلایا اور کہا کہ آپ پہلے جیل میں جا کر دیکھ لیں کہ ہانی زندہ ہے، اور پھر باہر جا کر ان کے قبیلے والوں سے بیان کریں کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے، ہانی زندہ ہے۔ قاضی صاحب جیل میں گئے تو دیکھا کہ اگرچہ ہانی بہت زیادہ زخمی ہے لیکن فی الحال وہ زندہ ہے۔ تو قاضی صاحب نے باہر جا کر اہل قبیلے سے، ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی ابھی زندہ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ جب قاضی کی یہ بات ہانی کے قبیلے والوں نے سنی تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے اور گورنر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے متوسلین کو بلایا، تو چند ہی منٹ میں 40,000 کا لشکر گورنر ہاؤس کے ارد گرد موجیں مارنے لگا۔ اب کیا ہونا تھا، مسلم بن عقیل کے ایک اشارے پر یہ گورنر ہاؤس بھی فتح ہو جاتا، ابن زیاد بھی قتل کر دیا جاتا، اور یہی لشکر امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ملک شام پہنچتا اور یزید کی سلطنت کو بھی پاش پاش کر ڈالتا، یزید کو قتل کر دیا جاتا یا اس کو قیدی بنا لیا جاتا، اور پھر امت کے امیر المومنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا جاتا۔ نقشہ تو یہی بنا تھا، لیکن ہر بار وہ نہیں ہوتا ہے جو بندے چاہتے ہیں، مشیت الہی کبھی کبھی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل 40,000 کے لشکر کے ساتھ، جس میں ہر منٹ اضافہ ہو ہی رہا تھا، گورنر ہاؤس کے ارد گرد کھڑے تو تھے، لیکن آپ کا ابن زیاد پر، اس کی فوج پر، گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ابن زیاد سے بات چیت کی جائے اور معاملہ بات چیت میں ہی حل کر لیا جائے، جس سے مسلمانوں کا خون نہ بہے اور معاملہ آسانی سے حل ہو جائے۔ یہ وقفہ جب ابن زیاد کو ملا تو اس نے ایک نئی چال چلی، اور جو اس نے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر کے رکھا تھا انہیں قلعے کی چھت پر لے کر آیا اور ان پر یہ فورس ڈالا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ان کا، ان کی عورتوں کا، ان کے مال کا، ان کے بچوں کا بہت برا حال ہوگا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، عورتوں، بچیوں، لڑکیوں کی عزت و آبرو کو بھی اچھال دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ سارے لوگ گھبرا گئے اور بہت سختی سے اپنے قبیلے والوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کے لیے منع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے جامع مسجد میں کھڑے ہوئے تو 500 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا، اور یہ سارے کوفی پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے۔
یہ وہی لوگ تھے، وہی قوم تھی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوریاں بھر بھر کے خطوط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ پر جان قربان کریں گے، اور آج یہاں پر امام حسین کے نائب کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ ایک بھی کوفی اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ رنج و ملال میں پڑ گئے اور بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ آپ کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ اب ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دے گا، آپ کے رنج و غم کا سبب یہ تھا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں یہ لکھ چکے تھے کہ یہاں حالات بہت بہتر ہیں، یہ کوفی وفادار ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملتے ہی فوراً مکے سے چل چکے ہوں گے اور کچھ ہی دنوں میں کوفہ پہنچنے والے ہوں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے پکڑوا لیا اور پھر گورنر ہاؤس کی چھت سے سر کے بل نیچے پھینکوا دیا، اور پھر آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی، اور اس طرح حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل کر اپنے تمام اہل و عیال، خاندان، بچوں بچیوں کے ساتھ کربلا کے میدان تک پہنچ چکے تھے، لیکن اتنے میں ابن زیاد نے ہر کو کچھ فوجیوں کے ساتھ بھیج کر امام علی مقام کو وہیں پر رکوا دیا اور پھر ان پر پانی بھی بند کروا دیا۔ لیکن یہ ہر اور اس کی فوج امام علی مقام اہل بیت کے فضائل وغیرہ سن کر اس پر غور و فکر کر کر امام علی مقام کی طرف ہو گئے، لیکن بعد میں ابن زیاد نے شمر ابن سعد کو بھیجا تو انہوں نے بہت ظلم و ستم کیا اور اہل بیت کے ایک ایک فرد کو چن چن کر شہید کر دیا، اور 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے تمام اہل بیت، عورتوں، بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ